بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹوڈیو ون کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن زر۔ ناظرین، مسلم تاریخ کے عظیم حکمران اور جرنیل صلاح الدین ایوبی، جس نے یورپ کے عیسائیوں کی صلیبی جھنڈے تلے آنے والی لاکھوں کی تعداد پر مشتمل مشترکہ افواج کو نہ صرف ناقابل نظیر شکست دی بلکہ ان سے قبلہ اول بھی آزاد کروایا، کے بارے میں مورخ ابن اسیر اور ابن خلدون کہتے ہیں کہ آخری فاطمی خلیفہ کی موت کے بعد جب صلاح الدین ایوبی نے فاطمی محلات کا جائزہ لیا تو وہاں قسم قسم کے نواردات کے علاوہ بے شمار جواہرات اور سونے چاندی کے ظروف جمع تھے، اور یہ ساری دولت، یہ جواہرات صلاح الدین ایوبی نے اپنے تصرف میں لانے کی بجائے مسلمانوں کے خزانے میں جمع کرا دیا، جس کا وہ محض نگران تھا۔ لونڈیوں باندیوں کی فوجیں جو ان محلات میں موجود تھیں، ان میں سے کسی کو بھی صلاح الدین ایوبی نے اپنے پاس نہیں رکھا، سب کی سب یا تو آزاد کر دی یا عمرہ کو بانٹ دی۔ شاہی محلات جو خوبصورتی اور شان و شکوہ کے لحاظ سے عجائبات عالم میں شمار ہوتے تھے، صلاح الدین ایوبی نے کوئی دلچسپی نہ لی اور انہیں اس نے قوم کی ملکیت سمجھ کر محفوظ کر دیا، اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کے سوا کوئی اور بات اپنے لیے پسند نہ کی۔ جو روپیہ اسے شاہی خزانوں سے ملا، ریاست کے دوسرے محاصل سے آتا، اس سے وہ رفاع عامہ کے کام کرتا۔ اس نے مدرسے بنوائے اور سڑکیں تعمیر کروائیں۔ مصر پر مکمل تسلط کے بعد جب صلاح الدین ایوبی دمشق آیا اور اس پر قبضہ کیا تو اس وقت اس نے کوئی جبر اور کوئی زیادتی پسند نہ کی، نہ شاہی محلات میں قیام کیا اور نہ ہی شاہی خزانوں کو اپنے استعمال میں لایا، حتیٰ کہ ہر قسم کی چونگی اور محصول تک معاف کر دیا۔ مدرسے بنوائے، سڑکیں تعمیر کی، ہسپتال کھولے اور یتیموں اور بیواؤں اور محتاجوں کے لیے وظائف مقرر کیے، اور علماء، فضلاء اور طلباء کی جھولیاں تو اس طرح بھری کہ انہیں تنگی دامہ کی شکایت ہونے لگی۔ ابن کثیری کا بیان ہے کہ اس عظیم حکمران نے اپنے لیے نہ تو کوئی محل بنوایا، نہ کوئی محل خریدا، اس کا اپنا نہ کوئی باغ تھا، نہ کوئی خصوصی زمین اور نہ ہی کوئی جاگیر۔ انتقال کے وقت اس عظیم جرنیل کو، جس کی دانش، فتوحات اور فیاضی اور انصاف کی ایک دنیا معترف تھی، کفن بھی قرض لے کر پہنایا گیا۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسا حکمران یا سیاسی قائد موجود ہے جس میں صلاح الدین ایوبی جیسی ساری نہ صحیح کچھ ہی صحیح خوبیاں تو موجود ہوں؟ کیا ان میں سے کوئی ایک بھی ہے جو یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو کہ وہ اپنی سیاست یا اپنے اقتدار کو اپنے بیلنس، اپنی بینک بیلنس یا جائیدادیں بنانے کے لیے استعمال نہ کرے، بلکہ عوام کی فلاح اور ملک و قوم کے دفاع کے لیے استعمال کرے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پاکستان آج اس حالت میں نہ ہوتا، نہ ہمارے حکمران دہشت گردی کی جنگ کو اپنی جنگ کہہ کر پاکستان اور پاکستانیوں کو آگ اور لہو کے دریا میں نہلاتے، اور نہ گزشتہ 10-11 سالوں میں پاکستان کو 80 ارب ڈالر سے بھی زائد کا نقصان پہنچتا، اور لگ بھگ 45,000 پاکستانیوں کی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوتی۔ اور نہ ہی اگر ایسا ہوتا تو آج ہمارے حکمران، جنہوں نے اس جنگ کے دوران حاصل ہونے والے 20 بلین ڈالر اپنی جیبوں میں ہی ڈال لیے اور عوام کو اسی طرح بھوکا ننگا چھوڑ دیا، ایسی حالت نہ ہوتی۔ ناظرین، اگر ہمارے حکمران مضبوط جذبے والے ہوتے، پاکستان کے ہمدرد ہوتے، قوم کا سوچتے، تو جیسے صلاح الدین ایوبی کے دور میں بے شمار افواج اس کے پاس آئیں، اس سے لڑیں اور شکست کھائی، آج نیٹو فورسز بھی ہم سے شکست کھاتی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں میں وہ جذبہ نہیں ہے، وہ دیانت نہیں ہے جس کی آج اس قوم کو ضرورت تھی۔ اسامہ بن لادن کی دریافت کے بعد واضح ہو گیا ہے کہ پاکستان وفادار نہیں، اس لیے امریکہ فوری طور پر پاکستان کی امداد روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ ناظرین، یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہماری حکمرانوں نے جو محبت کا اظہار امریکہ کے ساتھ کیا ہے، اس کے جواب میں یہ الفاظ امریکی رکن کانگریس ٹیڈ پو کے ہیں، جس کی جانب سے ایک روز قبل امریکی ایوان نمائندگان میں پاکستان کی امداد روکنے کی قرارداد پیش کر دی گئی ہے۔ امریکی کانگریس کے اس جو رکن ہے، اس کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد کے منظور ہونے کی صورت میں پاکستان کو دی جانے والی امداد روک دی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیاں کرنی ہوگی۔ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے حکمران، ہمارے ارباب اختیار، ہمارے صاحب اقتدار گزشتہ 10-11 سالوں میں امریکہ کی محبت میں مرے جا رہے تھے۔ وہ کھل کر یہ قوم کو کہتے تھے کہ اگر امریکہ کی غلامی نہ کی گئی تو پاکستان برباد ہو جائے گا، ہم پتھر کے دور میں چلے جائیں گے، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی۔ اگر ہم ان کی بات ہی مان لیں تو 11 سال کی وفاداریوں کے بعد آج جو ہمیں نتائج سامنے ہیں
کیا پھر وہ درست ہیں یا وہ لوگ درست تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ امریکہ کی جنگ ہے، اس میں نہ شامل ہوں، پاکستان کو اس کا نقصان ہوگا؟ اس کا موازنہ بھی آپ نے خود کرنا ہے۔ ناظرین، کے ساتھ ساتھ میں یہاں بتاتا چلوں کہ کل جماعتی کانفرنس میں نواز لیگ سمیت تمام بڑی جماعتوں نے شرکت کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نواز شریف نے مطالبہ کیا کہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب کا فیصلہ اپنی جگہ پر، مطالبہ اپنی جگہ پر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایبٹ آباد کے واقعے کے بعد بھی پارلیمنٹ میں سارا معاملہ پیش کیا گیا، قرارداد بھی پیش کی گئی، ایک فیصلہ بھی آیا، لیکن کیا اس پر عمل درآمد ہوا؟ اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو کیا اب جو اس وقت قیادت فیصلہ کرے گی اس پر کوئی عمل درآمد ہوگا؟ یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ یہ جو میٹنگ بلائی ہے اے پی سی، یہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بلائی ہے، جبکہ دی مین ہوز ایٹ دی ہیلم آف افیئرز، جو اصل آدمی ہے جس کے پاس طاقت ہے، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب، وہ اس سارے معاملے میں ہمیں خاموش نظر آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کنفیوژن ہے جو آگے چل کے قوم کو مزید کسی کنفیوژن میں مبتلا کر سکتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہماری جو قیادت ہے، ہمارے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، وہ ایک فیصلہ اختیار کریں۔ پاکستان کو بڑے سنگین ترین جو ہے اس وقت تھریٹس کا سامنا ہے۔ امریکہ کھلی جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے، اگرچہ کہ ہمارے کچھ لوگ دانشور یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس اس چیز کی کیپیسٹی نہیں ہے، امریکہ کی معیشت ڈوب چکی ہے، لیکن ماضی میں ہم دیکھتے ہیں اسی ڈوبی ہوئی معیشت کا حامل امریکہ اور اسی طرح کی مسائل کا حامل امریکہ پاکستان میں ڈرون حملے بھی کرتا رہا ہے اور اب بھی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایبٹ آباد والے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں، ریمنڈ ڈیوس جیسے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں، یہ واقعات بھی رونما ہو رہے ہیں۔ ہم کس کی بات کا یقین کریں؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کے دفاع کے لیے فوج، حکومت، سیاسی قائدین اور قوم ایک جگہ پر موجود ہے، ایک جگہ ایک دیوار کی طرح موجود ہیں، نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ عملاً ہماری سیاسی قیادت کیا کر رہی ہے۔ ناظرین، آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ آئی ایس آئی اور امریکہ کی جانب سے فوج پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں، ہماری آئی ایس کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ تسلسل کے ساتھ لگائے جا رہے ہیں، اس میں کوئی ریلیف امریکہ کی طرف سے ہمیں نظر نہیں آ رہا، باوجود اس امر کے کہ یہاں کور کمانڈر کانفرنس بھی ہوا ہے، ایک بڑا واضح ایک جواب بھی بھیجا گیا امریکہ کو، لیکن امریکہ کی جانب سے ایسے اقدامات ہمیں نظر نہیں آ رہے جس سے ہم یہ سمجھے کہ جو معاملات ہیں وہ گفت و شنید کے ساتھ حل ہوں گے۔ ناظرین، ایک بریک لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم مزید بات کریں گے، لیکن جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو میرے ساتھ دفاعی تجزیہ کار، سینئر دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب موجود ہوں گے، ہم ان سے بھی بات کریں گے اور اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کی قیادت کو کیا کرنا چاہیے، پاکستان کی فوج کو کیا کرنا چاہیے، آئی ایس آئی کے سامنے اب آگے چل کر کون سی مشکلات ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔